اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ آج کا ویلاگ انتہائی اہم ترین ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آخر تک دیکھیں گے۔ ہم اس میں کچھ چند اہم نکات وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ویلاگ انتہائی اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے۔ ہم کون کون سے نکات اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کپتان سے جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں کپتان کے آگے 3 شرائط رکھی گئی ہیں۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کے دلائل نے کیسے حکومتی وکیلوں کو آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے کرپشن، کس طرح کرپشن میرے ذمہ لگائی جا رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ پھر ہم آپ کو تیسرا نقطہ بتائیں گے کہ جمائمہ جس نے وفاداری کی انتہا کر دی، بہت جلدی عمران خان کے بیٹے پاکستان میں نظر آئیں گے، اور اب جمائمہ نے بھی کمر کس لی ہے، وہ قانونی جنگ لڑیں گی۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ جو اہم ترین پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا کہ نواز شریف کے جو سروے ہیں جو انہوں نے اپنے مبینہ طور پر اپنے پیڈ چینل سے کرائے ہیں، جو ان کی زبان بولتے ہیں، وہ کیسے الٹ گئے ہیں اور اس کے کیا رزلٹ آ رہے ہیں، اور اب نواز شریف کیسے فرار چاہ رہے ہیں۔ یہ 4 اہم نکات ہیں جس سے ہم کوشش کریں گے مختصر ترین وقت میں آپ کو سمجھا سکیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بات ہے کہ ہم نے آپ کو شروع سے ایک بات کہی ہے کہ نومبر انتہائی اہم ترین ہے اور اب اہم ترین ہونے جا رہا ہے۔ کپتان کے معاملات چل رہے ہیں، وہ قید و بند میں ہے، وہ قید کاٹ رہا ہے عوام کے لیے، وہ قید کاٹ رہا ہے جمہوریت کے لیے، وہ قید کاٹ رہا ہے انصاف کے لیے، وہ قید کاٹ رہا ہے عوام کے حقوق کے لیے، وہ قید کاٹ رہا ہے اصل آزادی کے لیے، وہ قید کاٹ رہا ہے نئے پاکستان کے لیے۔ ہمیں آپ کو ساتھ دینا ہوگا، حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ اب ہم نے جو پہلا نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا، جو کپتان سے مذاکرات جو معاملات چل رہے ہیں، کپتان کے پاس مبینہ طور پر جو پیغامات پہنچائے گئے، وہ رکھی گئیں 3 شرائط۔ 3 شرائط وہ کیا تھی؟ یا تو آپ کو یہاں سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے اور آپ خاموش رہیں، آپ اپنی پارٹی کو چلائیں اور جیسے مرضی، لیکن آپ ذرا خاموشی کی زندگی اختیار کریں اور دیکھیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ جس پر عمران خان نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور جو کچھ میں نے فیصلہ کیا ہے، جو میں نے وعدے کی ہیں، جو قسم کھائی ہے، میں اس کی آخری حد تک جاؤں گا۔ لہٰذا پہلا نقطہ ہی انہوں نے فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ اب دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اب بیرون ملک چلے جائیں، خاموش رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ باہر جائیں، اپنے خاندان کے ساتھ باہر جائیں اور وہاں رہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کیسی سیاست ہو رہی ہے۔ عمران خان نے یہاں بھی کہا کہ میں پاکستان میں ہوں، میں قید و بند کاٹ رہا ہوں اپنے ملک اور قوم اور عوام کے لیے، جمہوریت کی پاسداری کے لیے، اس کی علمبرداری کے لیے، وہاں میں ایسے نہیں جا سکتا۔ اب پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہ وہ ہاؤس اریسٹ پہ راضی ہوئے، نہ وہ مذاکرات کے لیے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ان جماعتوں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں اور شاید کوئی ایک آدھی کسی صوبے میں آپ کو حکومت بھی مل جاتی ہے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ وہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں اور وہ بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے، انتخابات میں حصہ لیں گے، ان کی جماعت وہ جیتے گی انشاءاللہ، پوری عوام، پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ بہت مشکل ہے، اس لحاظ سے یہ آپ کہہ لیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی اور اس وجہ سے معاملات وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھا پھر پہلا نقطہ، اور اب ہم آتے ہیں ادھر سائفر کیس کی جانب، جو عمران خان کے دلائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اپ القادر یونیورسٹی میں کیسے کرپشن ہوئی ہے، میں نے صرف کیا ہے عوام کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، جو پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے اس ملک کے لیے ایک اچھی تعلیم کا بندوبست کیا اور میرا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے، میں اس کا ٹرسٹی ہوں۔ صرف یہ کیا ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم اس قوم کو پرووائڈ کی ہے، تو پھر کرپشن کیسی؟ پیسہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، پیسہ میرے پاس نہیں، پیسہ بینک میں نہیں گیا، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے دلائل تھے جس پر حکومتی وکلا بھی دانتوں میں انگلیاں دے کر بیٹھ گئے اور جج صاحب بھی حیران رہے کہ یہ کیا ہے۔ بہرحال
اب معاملات آگے چل رہے ہیں تو شاید کچھ جو ہے اب عمران خان کا جو ہے کچھ ریمانڈ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کل جو تھا مسترد کر دیا تھا، اب آج کے کیا آگے معاملات چلتے ہیں۔ ادھر جو ہے جمائمہ خان نے جو ہے حد کر دی ہے، انہوں نے وفاداری نبھاتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ میدان میں آئیں گی، وہ ایسے نہیں لڑیں گی، وہ قانونی جنگ لڑیں گی، وہ بین الاقوامی عدالت میں جائیں گی، وہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں جائیں گی، وہاں پر کیس کریں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کے بیٹوں کی بات ہوئی، لیکن ان کے والد نے انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹے میں لڑ رہا ہوں اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، ملک اور قوم کے لیے، اور اصل پاکستان کے لیے، آزاد پاکستان کے لیے، میں یہی مروں گا، میں یہی جیوں گا، لہٰذا میرا باہر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جبکہ بات چیت شاید اسی بنیاد پر کرائی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ والد کا دل جو ہے وہ موم ہو جائے اور معاملات آگے بڑھ جائیں، لیکن عمران خان وفادار ہے، وہ اس مٹی کا سپوت ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی رہے گا، سانس کے اپنی جان کے آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک وہ جنگ لڑتا رہے گا، چاہے وہ تنہا رہ جائے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو سروے ہیں ان کی طرف، جو سروے کروائے گئے ہیں ان جماعتوں نے جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ان جماعتوں نے سروے کرائے ہیں، لیکن سروے سارے الٹ گئے ہیں۔ سرووں کا اگر فرق ہو، کوئی 1% ہو، کوئی 3% ہو، کوئی 10% ہو، کوئی 15% ہو، کوئی 17-18% ہو جائے، کوئی 19% ہو جائے تو بھی گزارا چل سکتا ہے، لیکن جہاں پر فرق پڑے گا آپ کا 30-70 کا، 40-60 کا، وہاں پر مشکل ہو جائے گی۔ نواز شریف اس وجہ سے سخت پریشان ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اہم ترین خبر دیتے ہوئے کہ شاید اب ایک وقت ہوگا کہ شاید نواز شریف ایک دفعہ پھر مفر اختیار کریں گے اور وہ اعلان کریں گے۔ اس وقت ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن کی حمایت میں نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے، ایک ہی للکار ہے کہ وہ ہے تو عمران خان ہے۔ عمران خان کے پوسٹر چھپ گئے ہیں، جگہ جگہ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قوم کہہ رہی ہے چاہے جو مرضی کر لے، جیسے مرضی کر لے، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ انتخابات ہونے ہیں، 8 فروری کو اعلان ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے پوری طرح تیار ہے، حد درجہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ کپتان کو سمجھایا بجھایا جا رہا ہے، کپتان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مل بیٹھیں ان جماعتوں کے ساتھ، آپ باہر چلے جائیں، آپ کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، لیکن کپتان کا ایک ہی سٹانس ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، میں شفاف انتخابات چاہتا ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ وہ جو ہے ایک پاکستان چاہتا ہے جو کرپشن سے پاک ہو، شفاف ہو، جہاں پر کوئی منی لانڈر نہ ہو، کوئی کرپٹ مافیا نہ ہو۔ اسی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں شمولیت ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پرندوں کی اڑنے کی جو ہے پروازیں آ رہی تھیں، اب پرندے جو ہیں گھونسلوں کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ ادھر نون لیگ نے بھی اپنے سیاسی خانوادوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور وہ پرندے جو اڑ کے جا رہے تھے انہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح نون لیگ میں وہ شامل ہو جائیں، اور نواز شریف جگہ جگہ جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، ٹکا ٹوکری ہو رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی جو ہے خاطر خواہ جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ یہی پریشانی ہے کہ کپتان جیل کے اندر بیٹھ کر بھی ان سب پر بھاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔